السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے دعوتی سفر کے حوالے سے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا جو موجودہ تحریکیں اور تنظیمیں ہیں ان میں شمولیت کے لیے کسی خاتون پر محنت کرنا اور اس کو مجبور کرنا، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اس حوالے سے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، تو چند بنیادی باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایک خاتون کے لیے، مسلم خاتون کے لیے بنیادی ضابطہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے تعاقب میں ہوتا ہے اور ہر وقت فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ طبرانی میں روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرأة عورہ، عورت پردے کی چیز ہوتی ہے، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان گردن اٹھا اٹھا کر اس کی طرف جھانکتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بالکل بیچ میں ہوتی ہے۔ صحیحہ حدیث نمبر 2688۔ اسی طرح سے پردہ، گھر کی چار دیواری اور گھر میں رہنے ہی کی خاطر نماز، جو کہ اہم ترین دین کا رکن ہے، اور نماز باجماعت جو کہ مسلمانوں پہ فرض ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو استثناء دے دیا، نماز جمعہ سے استثناء دے دیا، دیگر اہم کچھ اجتماعی عبادات سے اللہ تعالیٰ نے استثناء دے دیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی ابتدا میں مسجد نبوی میں عورت کا نماز باجماعت میں شامل ہونے کی بجائے کہا بہتر ہے کہ گھر میں پڑھ لے۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں آج کل ایسی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ گھر کے اندر عورت کا رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے حقیر سی ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ امت کا سب سے بڑا کام ہے۔ صالح افراد صالح ماؤں کی گود ہی سے جنم لیتے ہیں، لہٰذا اس فریضہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ گھر میں اس فریضہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کلاس ہو جائے، ناظرہ قرآن کلاس ہو، حدیث کلاس ہو، درس و تدریس ہو، اور اس انداز سے ہو کہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا ہوتی رہیں اور گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کا دین کا، خیر کا کام بھی ہوتا رہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بعض دینی تحریکیں، مذہبی تنظیمیں، تبلیغی جماعتیں خواتین کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس طرح کی ذمہ داریاں دے دیتی ہیں جس طرح سے مردوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے پھر وہ تحریکی کام، تنظیمی کام اور تبلیغی کاموں میں اتنی زیادہ دلچسپی لیتی ہیں کہ ان کے گھر کی ذمہ داریاں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، بچیوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، خاوند کی خدمت متاثر ہوتی ہے۔ یہ رویہ بالکل غیر فطری ہے، غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ہے۔ بعض دفعہ اس رویے کی وجہ سے حقوق العباد میں بدترین حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس رویے سے بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس رویے سے وہ خاندان دین کی طرف آنے کی بجائے ایسی خواتین کی طرف سے دین کے حوالے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آخری ایک دو اہم باتیں یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی صورت بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ صلہ رحمی کے لیے، بعض دفعہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، بیمار کی خبر گیری کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے اندرون شہر اور بیرون شہر ضرورت کے وقت خاتون سفر کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ سفر بھی شرعی اصولوں کی پاسداری کے مطابق ہو، پردہ داری کے ساتھ ہو، محرم کی رفاقت میں ہو اور ضرورت کے تحت ہو۔ آخری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس گزارش کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عورت کے اوپر کوئی دعوتی ذمہ داری نہیں۔ جس طرح مرد دین کی دعوت کے بارے میں ذمہ دار ہے، عورت پر بھی یہ ذمہ داری ہے،
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں عورتوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کر کے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اہل ایمان مرد اور عورتیں یہ سب ایک دوسرے کو نیکی کی بات کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہمارے دور کی آج کی خواتین بھی الحمدللہ کردار ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ صحابیات نے ادا کیا تھا اور ان کو ادا کرنا بھی چاہیے۔ البتہ اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ کار ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے جہاں گھر کی ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں، عمومی ضابطہ خواتین کے لیے یہی ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسی خواتین ہوں کہ وہ ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ نہ ہوں، یا گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس ایسا وقت موجود ہو کہ وہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ کے دین کا کام باہر نکل کے کر سکیں اور شرعی پابندیوں کے اندر اور دائرہ کار میں رہ کر کر سکیں، تو جس طرح نجی سفر ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے ایسا تبلیغی سفر اور دعوتی سفر بھی کیا جا سکتا ہے جب اس کی شدید ضرورت ہو اور مرد اس سفر کے لیے کافی نہ ہو رہے ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4795 میں آپ نے فرمایا انہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، تمہیں اپنے گھر سے ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے۔ لیکن عام حالات میں میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے گھروں کو بہت سارے مغربی فکری چیلنجز بھی درپیش ہیں اور عملی دنیا میں بھی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ ان کا بہترین حل اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، قرآن سنت کو سیکھنے کے بعد اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا اور گھر میں ایسا اخلاق پیش کرنا، ایسی سروسز پیش کرنا کہ آپ کا کردار اور آپ کا عمل خود ایک بہت بڑی دعوت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ماں، بہنوں، بیٹیوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔